بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حضرات محترم، حال ہی میں ہمارے ہمسایہ ملک کے اندر ایک عجیب قسم کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اور جس کو پیدا کرنے میں خاص کر جو ہے مذہبی انتہا پسندوں کا بہت بڑا کردار ہے، اور خاص کر وہ ملک جو اپنے آپ کو سیکولر کہتا ہے اور دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہتا ہے، اس میں یہ تماشا جو ہو رہا ہے، اور بالخصوص اسلام کے جو شعار ہیں ان پر حملہ ہو رہا ہے۔ اسی لیے تو ہمارے بزرگوں نے علیحدہ وطن حاصل کیا تھا۔ یہ لوگ جو ہے وہ نشانہ بناتے ہیں خاص کر اسلام کے شعاروں کو، حالانکہ کوئی ایسی کوئی بات نہیں تھی، لیکن کرناٹکا کی جو ریاست ہے اس کے اندر اسکولوں میں اور کالجز میں جو حجاب اسلامی بہنیں کرتی ہیں، جو مسلمان خواتین کرتی ہیں، اپنے سر کو ڈھکتی ہے، سر کے اوپر جو ہے وہ حجاب رکھتی ہیں، اور اس کو انہوں نے ایک نشانہ بنا دیا، اور اس کو پہلے تو پابندی لگائی، پابندی لگانے کے بعد ظاہر ہے پھر اس کا کچھ ریزسٹنس اس کے خلاف ہونی تھی، احتجاج ہوئے، پھر انہوں نے کاؤنٹر کام کیا، اس کے لیے اس کے مخالف بھی بندے کھڑے کر دیے۔ اور پھر وہ لوگ جو کہ اس قسم کے ہیں کہ جو پہلے ہی بہت زیادہ مسلمانوں پہ ظلم ڈالے ہیں، اور مسلمانوں کے جینا انہوں نے دوبر کیا ہوا ہے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والے، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح بھی مسلمانوں کو جو ہے وہ پنپنے نہ دیا جائے۔ تو اس ماحول کے اندر پھر وہ ایک خاص کر جو ہے وہ ایک علامت بنی ہے ایک خاتون کہ جو حجاب کر کے جا رہی تھی، اور ان کو جب اس پر انہوں نے آوازیں کسیں اور ان کو ہراساں کیا، تو پھر انہوں نے اس کے جواب میں اللہ اکبر کے نعرے لگائے۔ تو یہ جب بندہ اس کا دل میں ایمان ہو اور کسی بات پہ یقین ہو، اب کی ذات پہ بھروسہ ہو، تو پھر اس میں جرأت آ جاتی ہے، چاہے وہ ایک صنف نازک ہی ہو، وہ صنف نازک بھی پھر صنف آہن بن جاتی ہے۔ اور اس خاتون نے دنیا کی جو اسلامی بہنیں ہیں ان کو بھی یہ پیغام دیا ہے کہ تم احساس کمتری کا شکار ہو کر تو دوسروں کی پیروی کر دیتے ہو، اور اپنے جو روایات ہیں، اپنے جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادی کونین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات سے جو سبق ملا ہے، اس کو چھوڑ کے تم غیروں کی پیروی کرتی ہو۔ یہ ہر دور میں جو ہے ایسی جرأت مند بہنیں موجود ہیں کہ جو اپنے جو جس چیز کو وہ حق سمجھتی ہیں اس کے بارے میں وہ جرأت سے بولتی ہیں۔ تو بہرحال بڑے شرمناک حالات انہوں نے بنائے ہوئے ہیں کہ اب بچیوں اور بہنوں کے لیے وہاں نکلنا مشکل ہو گیا ہے، اور ان کے اوپر جو ہے وہ آوازیں کسی جاتی ہیں۔ کوئی دوست بتا رہا تھا کہ ان کے اوپر جو ہے اس طرح پانی پھینکا جاتا ہے گندا، اور ان کو روکا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کئی چیزیں ایسی ہوں گی جو میڈیا پہ نہیں آ رہی۔ تو اس حوالے سے مسلمانوں کو اپنا ایک موقف رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں، ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی کئی ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی کیا ضرورت ہے، اور کیا انہیں چاہیے کہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ دنیا چاہے جو کچھ کہے، ہم نے یہ کہنا ہے کہ مجھے تو سرخرو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، زمانے کا ہے کیا ناصر، بھلا جانے برا جانے۔ تو اس کے اوپر اب کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں ہے کہ خاتون جو ہیں وہ قابل احترام بھی ہے، اور اس کو پردے کا اس کے لیے حکم ہے، اس کے لیے ضروری ہے۔ تو چونکہ ان کے اپنے کنسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ ایوری سٹیزن ہیز دا رائٹ ٹو پریکٹس اینڈ پروموٹ ہز ریلیجن پیسفلی، جب آپ کے کنسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے تو اس نے کسی پر ظلم کیا تھا، کسی کے اوپر کوئی دھماکہ کیا تھا، یا بچیاں جو حجاب پہن کے جاتی ہیں تو وہ کسی کا کیا کوئی نقصان کر رہی ہوتی ہیں؟ تو اس طرح پوری دنیا میں، بلکہ آپ یہ الکفر ملت واحدہ، یہ پوری دنیا میں یہ سلسلے چل رہے ہیں۔ بعض جگہ کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ یورپین کنٹریز میں بھی ایسا ہو رہا ہے، بعض ملک تو حکومتی سطح پر برقع اور حجاب اور اسلام کے شعار کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی پرابلمز ہیں جی دنیا کے لحاظ سے، ان کو پرابلم صرف یہ ہے کہ یہ جو اسلام جو ہے اگر اس کی بنیادی تعلیمات مسلمان نے اپنا لی تو یہ مسلمان غالب آ جائے گا، کیونکہ قرآن نے کہا تھا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم حقیقی معنوں میں مومن بن جاؤ تو تم ہی سر بلند ہو۔ ان کو یہ پتہ ہے، اس لیے وہ ہمارے جو بنیادی روایات ہیں، جو ہمارے لیے جو ضروری بھی چیزیں ہیں، ان سے بھی ہمیں دور کر رہے ہیں، اور بس نام کا مسلمان ہمیں رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی جرأت مند جو ہماری بہنیں اور بھائی ہیں کہ جو دین کی خاطر جو ہے وہ ڈٹ جاتے ہیں، ان کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں اپنے دین کے شعار جو ہیں ان کو اپنائے رکھنے اور ان کو پروموٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔